نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری پیاری بہنیں، مجھے دیکھنے والی، میری سننے والی اور میرے اللہ کو پکارنے والی پیاری پیاری بہنوں کو میرا بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں۔ تو کیسی ہیں آپ سب؟ آج ایک زبردست ولاگ لے کے آپ لوگ کے لیے حاضر ہو چکی ہوں۔ ولاگ میں ویسے ہی آپ دیکھیں گے روٹین جو ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہے، یعنی مہینہ ختم ہو چکا تھا، راشن منگوانا تھا، تو میں نے راشن کی لسٹ بنائی اور منگوایا اور سارا آرگنائز کیا، اور ساتھ ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ یار بہت ہی خوبصورت چیز شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ ہے ایک خوبصورت سا قصہ جو کہ حسد اور نظر پر مبنی ہے۔ ہم بہت سی جگہوں پر خود ہی حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، بغض کے اور نظر کے شکار، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ ہم خود کو غلط کہنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جناب یہ جو ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت سا قصہ ہے جو ایک بہن کا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ حسد کر کے اور دوسروں کو نظر کر کے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلن اور حسد میں خود کا کتنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں اور نعمتوں کو خود سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو چلیں آئے چھوٹا سا قصہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک تھی میں نے ایک قصہ جو ہے نا نارملی سنا ہے، ایک مشہور شخصیت ہے یوٹیوب پر، افتخار صاحب، انہوں نے قصہ سنایا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ ایک لڑکی، سیما نام کی لڑکی وہ کہتے ہیں تھی، جس نے انہیں فون کیا، انہیں کہا کہ میں آپ کو قصہ سنانا چاہتی ہوں اور آپ نے میرے اس قصے کو میرے مرنے کے بعد جو ہے نا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے میں نے اپنے ساتھ خود اتنا ظلم کیا جو کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا، اور اب میں کچھ ہی دنوں میں مر جاؤں گی، یعنی میں زندہ نہیں بچ سکتی، میں مر جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے لوگ، میری بہنیں اس قصے سے جو ہے نا نصیحت پکڑیں اور اپنی زندگی میری طرح حرکت کر کے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے تباہ نہ کریں۔ تو قصہ کیا تھا؟ قصہ کچھ یوں تھا کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جو ہے نا میں اور میری سہیلی ہم محلے کے ایک ہی گلی میں پیدا ہوئے، میرا نام سیما تھا اور میری جو لڑکی تھی اس کا نام ٹمی تھا۔ کہتی ہیں اب ہم لوگ جو ہے نا پیدا ہوئے ساتھ میں، بچپن اسی گلی میں گزرا، اتنی محبت، اتنا پیار، ایک ہی اسکول میں پڑھتے، ایک ہی مدرسہ جاتے، ایک ہی ٹیوشن، ہماری زندگی ساتھ میں گزر رہی تھی۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ پیدا تو الگ گھروں میں ہوئی ہیں لیکن ہیں یہ بہنوں سے بھی زیادہ جس سے پیار کرتی۔ اسکول ہی ہم نے ساتھ پڑھا، یہاں تک کہ پوری زندگی، یعنی کہتی ہیں کہ ہم لوگ وہ بھی کھیلتے جیسے ہم بچپن میں کھیلتے نا کہ اڑتی اڑتی جو میرات آئی رے، جس نے پیچھے دیکھا اس کی شامت آئی رے، اور چھپن چھپائی اور پکڑن پکڑائی، کہتی ہیں ہم لوگوں نے نا یہ سارے کھیل کھیلتے کھیلتے ہمارا بچپن گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا اور ہم جوان ہو گئے۔ اب کہتے ہیں ہم نے کالج بھی ساتھ میں پڑھا، کالج میں جو سہیلی تھی ٹمی، اس کے نمبر بھی زیادہ تھے، میرے سے تھوڑے کم آتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مخلص سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا، ہم بہت خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ایون کہ ہم دن بھی ساتھ میں گزارتے تھے، صرف راتیں ہماری الگ الگ گھر میں ہوتی تھی۔ تو کہتی ہیں کیا ہوا کہ اب ہم جوان ہو چکے تھے، ہمارے امی ابو کو ہماری شادی کی فکر لگ چکی تھی، تو میرا ایک بہت اچھا رشتہ آیا، بزنس مین تھا، تو میرے ابو نے رشتہ طے کر دیا۔ اب جو میری سہیلی تھی ٹمی، وہ بہت زیادہ خفا اور ناراض رہنے لگی کہ یار تمہارا تو رشتہ ہو گیا، میرا کیا بنے گا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی۔ تو کہتی ہے کہ مجھے بھی یہی سوچ آیا، لیکن جب اپنے ماں باپ کو دیکھوں کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، تو میں نے حامی بھر لی۔ کہتی ہیں میری شادی ہو گئی اس لڑکے سے۔ اب شادی میں یہ تھا کہ دوسرے ہی دن صبح میری سہیلی مجھ سے ملنے آ گئی، مطلب وہ جو لڑکی تھی نا اس کی سہیلی، وہ بالکل بچوں اور پاگلوں والی محبت اپنی بہن سے، سہیلی سے کرتی تھی۔ تو کہتی ہے میں اس کے پیچھے رہوں تو میرا شوہر میرے بھائی کو فون کرے، میرا بھائی اسے اسکوٹر پہ بٹھا کے گھر لے آئے، ہم لوگ پاگلوں کی طرح ملیں، روئیں جس ہم صدیوں سے بچھڑ گئے ہوں، مطلب اس طرح کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن کہتی ہے اتنی محبت بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی نا کہ وہ لڑکی اب میرے گھر پکا آنا شروع ہو گئی، اور اس کی نا میری ساس اور نندوں سے خاصا دوستی ہو گئی۔ اب دوستی جو ہو گئی نا، کہتی تو وہ آتی، میرا ہاتھ بٹاتی، میرے ساتھ کام کاج کرواتی، گھر کا کام کرواتی، کھانا وانا بنانا تو میری ہیلپ کر دیتی، اور میری ساس کا بھی دل اس نے پوری طریقے سے جیت لیا۔ تو کہتی ہیں تو میرے شوہر نا میرے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ اس لڑکی کا کیا کام ہے یہ جو آ کے بیٹھ جاتی ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ کہتی ہے اب
میری سہیلی ویسا کبھی کبھی گلا بھی کرتی کہ تم مجھے وقت نہیں دیتی، یعنی وہ سمجھتی نہیں تھی کہ میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، مجھے اب کچھ وقت اپنے شوہر کو بھی دینا پڑتا ہے، میں بڑھ چکی ہوں. مطلب کہتی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی. اور میری جو سہیلی تھی نا، اس نے کہا مجھے کہ یار تم نہ ایسے کرو، میری اپنے دیور کے ساتھ شادی کر دو تاکہ ہم ایک ہی گھر میں ہو جائیں، ہم لوگ کو دور نہ ہونا پڑے. تو کہتی ہے میں نے دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اپنے منہ سے کہہ رہی ہو، کیونکہ میری ساس کے دل سے جیت گیا تھا. اور میرا دیور کہتی ہے اتنا خوش شکل بھی نہیں تھا اور اتنا اچھا کاروبار بھی نہیں تھا میرے دیور کا، جیسا کہ میرے شوہر کا کاروبار تھا، گھر اچھا تھا، مطلب کھانا پینا اچھا، رہن سہن. تو کہتی ہے میں نے کیا کہ اپنے ساس سے بات کی کہ آپ نا میری جو سہیلی ہے اس کا رشتہ لے لیں اپنے بیٹے کے لیے. میری ساس تو بہت خوش ہو گئی، انہیں ٹمی سے بہت محبت ہو چکی تھی، بہت لگاؤ. کہتی ہے اس طریقے ٹمی کی شادی ہو گئی. کہتی ہے میری شادی کے 2 سال ہو گئے تھے اور میری اولاد نہیں تھی. ٹمی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سال میں ہی بیٹا دے دیا. اب اس کے 5-6 مہینے بعد اللہ نے مجھے بھی 1.5 سال بعد، یعنی اس کی شادی کے 1.5 سال بعد مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی دے دی. اب اس طریقے سے اس کا ایک بیٹا، میری 2 بیٹی، پھر 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک اور بیٹا دے دیا اور مجھے 1 سال بعد اور ایک اور بیٹی دے دی. کہتی ہیں اس کے 2 بیٹے اور میری 2 بیٹیاں. اب میں اندر سے جلن کا شکار، غصے کا شکار، حسد کا شکار کہ اب میں کروں تو کیا کروں. اب کہتی ہیں کیا ہوا کہ اللہ نے اسے ایک اور اب کیا ہوا، تیسری بیٹی، اس کی بیٹی پیدا ہو گئی اور میری پھر سے تیسری بیٹی ہو گئی. یعنی اس کے 2 بیٹے، ایک بیٹی، اور میری 3 کی 3 بیٹیاں. اب ان بیٹیوں کو دیکھتی تو مجھے غصہ بھی آتا، جلن بھی ہوتی، اور میں دل چاہتا کہ میں اس کا خون پی جاؤں. لیکن مطلب میں اپنی جلن کو اندر ہی رکھ رہی تھی، ظاہر نہیں کر رہی تھی. ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ جاتی، اس سے جھگڑتی، اسے باتیں سنا دیتی، اسے جھپٹ دیتی. تو وہ ہنستی اور مجھے کہتی یارا چھوڑ نہ ان باتوں کو، بس چھوڑ، تو بہت اچھی ہے. مطلب میں کہتی ہے میری سہیلی بہت دل کی صاف تھی، لیکن میرے اندر جلن، غصہ اور حسد پل رہا تھا. اور میرے شوہر بھی کہتی ہیں ایسے ہی پل رہا تھا. اب کیا ہوا کہ ہماری جب چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی نا، اس کے بعد ہمارے حالات بدلنے شروع ہو گئے. یعنی کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا جو اسٹور تھا جہاں وہ سامان رکھتے ہیں نا، وہ اس میں آگ لگ گئی، سارا کا سارا لاس ہو گیا. اب ہم لوگ بالکل اوپر سے نیچے گر گئے. اور اسی 2-3-6 مہینے میں کیا ہوا کہ میرا جو دیور تھا، غریب تھا، نوکری کرتا تھا، اللہ نے اس کا حالات بدل دیا. اب اس کا کاروبار ہو گیا اور کاروبار بھی اس کا بالکل ہائی لیول پہ جانا شروع ہو گیا. کہتی ہیں ہم لوگ پست سے پست ہو گئے اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئے. اب ہماری جلن اور غصہ مزید دل میں ان کے لیے بڑھ گیا. اب جو ہے نا، لیکن وہ اتنے اچھے تھے میاں بیوی کہ وہ بس گھر کی خدمت میں ہی لگے رہتے، ہمیں کھانا بنا کے دیتے، ہمارے بچوں کو سنبھالتے. اور ٹمی مجھے کہتی کہ سیما یار تو فکر مت کیا کرنا، میرے 2 بیٹے ہیں، تیری 2 بیٹیاں تو میری ہی ہو گئیں، اور مجھے اللہ نے اگر تیسرا بیٹا دیا تو پھر تیسری بیٹی بھی تیری میں اپنی بہو بنا لوں گی. تو کہتی مجھے اس باتیں بہت غصہ آتا اور مجھ سے لڑتی کہ تم یہ باتیں مت کرو، پتہ نہیں تمہارے بیٹے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور ایسی باتیں ابھی سے مت کرو. تو وہ ہنستی بولتی یار چھوڑ ان باتوں کو، تو بس پریشان نہ ہوا کر، ٹینشن نہ لیا کر. کہتی ہیں بس مجھے اس کی یہ باتیں اتنا غصہ دلاتی، کرتے کرتے اتنا وقت بدل گیا. کہتی ہے کہ مطلب ہمارے گھر کا خرچ، ہمارے بچوں کی اسکول فیس، سب کچھ میرے دیور نے اٹھانا شروع کر دیا، بہت خوشی اور محبت کے ساتھ. لیکن ہم لوگ کو ان کی جو خوشی ہے نا، وہ خوشی نہیں لگتی تھی، غصہ ہمیں لگتا کہ یہ ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں نیچا دکھلا رہے ہیں. لیکن ان میاں بیوی کے دل میں کوئی برائی ہمارے لیے نہیں تھی. تو کہتی ہیں وقت کرتے کرتے گزرتا چلا گیا اور میرے شوہر ہمارا اتنا خراب ہوا کہ میرے شوہر نے کہا کہ اب جو ہے نا میرے دیور نے کہتی 4-5 بار لاکھوں کا کاروبار شروع کر کے دیا. لیکن بس ہمارا جو تھا نا، ہماری جلن، غصہ، حسد اتنی تھی کہ ہم لوگ ناکامیاب ہی ہوئے جا رہے تھے. اب میرے شوہر نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تو میرے دیور نے کہا کہ دیکھو جو میرا کاروبار ہے وہ تمہارا کاروبار ہے، آج ہم شریک میں کریں گے. لیکن میرے شوہر کی یہی، اور میں نے اپنے شوہر کو کہا تم نہیں باہر جاؤ کہ ہمارے حالات بدلے، ان لوگ کے بہت احسان ہمارے اوپر چڑھ گئے ہیں. تو کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو، میرے شوہر جو ہے نا غیر قانونی طریقے سے ڈنکی کر کے نا باہر ملک چلے گئے. اب کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے، شروع میں تو میرے شوہر کا ایک آدھ فون آیا، اس کے بعد فون ہی نہیں ہے. 2-3 مہینے گزر گئے، کوئی بھی میرے بچوں کے گھر خرچ سب کچھ جو ہے نا وہ ٹمی اور اس کا شوہر چلا رہے تھے، بہت خوش اخلاقی اور بہت اچھے دلی اور محبت کے ساتھ. میں تنہا ہوتی تھی تو ٹمی میرے پاس آتی، وقت گزارتی، ہر رات میرے ساتھ گزارتی کہ میری سہیلی، میری بہن اکیلی نہ ہو. اور میں اس کو شوق کے ساتھ دیکھتی تو مجھے جلن آتی، میں نہ بد نظر سے ان کو دیکھتی، مجھے غصہ آتا. اچھا اب کہیں نہ کہیں ٹمی کو بھی یہ بات محسوس ہونی شروع ہو گئی تھی کہ شوہر کے باہر ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ غصے کی شکار ہو گئی ہوں اور مطلب ڈپریشن میں جا رہی ہوں، اور ان میاں بیوی کو ساتھ میں دیکھتی ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر سے تھوڑا دور رہتی اور میرے ساتھ زیادہ اچھی رہتی تاکہ میری سہیلی اس چیز کو محسوس نہ کرے. لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی اچھائی اور نیکی جو ہے نا مجھے ایکسٹرا نظر آ رہی تھی. یعنی میں کہتی تھی کہ یہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ میری غلط سوچ تھی
تو کہتی ہے کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ 3 سال بعد میرے شوہر کا فون آیا کہ میں پرتگال میں ہوں، میں بہت خوش ہوں، میرے شوہر نے تھوڑے بہت پیسے بھیجنے شروع کر دیے تو میں نے اکڑنا شروع کر دیا، سب کو بتانا شروع کر دیا۔ اور ایک دن کہتی ہے میرے شوہر کا فون آیا کہ میں نا پاکستان آ رہا ہوں، اسلام آباد سے میری فلائٹ ہے، تو کہتی ہیں ہم سب نے گاڑی میں بیٹھے دیور کی اور ہم چلے گئے ایئرپورٹ۔ تو ایئرپورٹ پہ جواب آیا کہ فلائٹ جو ہے نا موسم کی خرابی کی وجہ سے لاہور اتر گئی ہے، تو اب اسلام آباد نہیں آ رہی۔ تو اب میرے شوہر کا فون آیا کہ میں لاہور اتر چکا ہوں اور انشاءاللہ میں لاہور سے اسلام آباد آ جاؤں گا، تم لوگ گھر چلے جاؤ۔ کہتی ہے ہم لوگ گھر چلے گئے، ہم انتظار کرتے رہے، وہ دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، دوسرے دن صبح تک میں نے ٹیم بھی پریشان، میں ہی پریشان کہ کیوں نہیں آئے میرے شوہر۔ کہتی ہیں میں نے پھر فون کیا تو ایک ISI والے نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر کی گاڑی کے ساتھ جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور پوری رات وہ ایسے ہی پڑے رہے اور یہاں تک کہ وہ مر گئے، اور نا صبح جب لوگ آیا اکٹھے ہوئے پتہ چلا کہ بھئی یہ بندہ ہے مر چکا ہے ایکسیڈنٹ سے۔ تو کہتی ہے میں اتنا روئی، میں نے دکھ اپنے دل پہ لگا لیا۔ یعنی ایک تو میرے شوہر کی جدائی، اس کے بعد جب وہ جس شخص سے میں اتنی محبت کرتی ہوں اور وہ 2-3 سال بعد آ رہا تھا، اور میری وہ محبت اور وہ سب جو نا رونے بدل گیا۔ یعنی میرے شوہر کی جو لاش تھی نا وہ ہمارے گھر آئی۔ کہتی ہے میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ اتر گیا، لیکن میری سہیلی نے میرا بہت ساتھ دیا، وہ میرے ساتھ کھڑی رہی، لیکن میں پھر بھی اس کو غلط اور برا ہی سمجھتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرے معدے میں اچانک سے درد اٹھا، میں اسپتال جب مجھے ٹیمی لی گئی تو پتہ چلا کہ مجھے معدے کا کینسر ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی اندر رکھا ہے، جس نے کہ آپ کو مطلب تباہ کر دیا اور آپ کو معدے کا کینسر ہو گیا۔ تو کہتی ہے میری جو سہیلی تھی وہ بھی میرے ڈاکٹر کے ساتھ لڑ پڑی کہ آپ کی سائنس یہاں فیل ہو جاتی ہے، میری سہیلی تو ایسی ہے ہی نہیں، میری سہیلی تو حسد کرنے والی ہے ہی نہیں، غصہ کرنے والی، ڈپریشن انزائٹی والی تو ہے ہی نہیں، میری سہیلی تو بہت محبت کرنے والی ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کہتی ہے مجھے اتنی ندامت فیل ہوئی کہ میری وہ سہیلی جس نے ہر اچھے برے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں نے اسے اتنا غلط سمجھا، اتنا برا سمجھا، میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، یعنی میں نے اس کے لیے مشکلیں کھڑی کی اور اس نے آسانیاں کی۔ کہتی ہیں کہ مجھے جا کے اب ریئلائز ہوا، یعنی میں مرنے والی ہوں، مجھے معدے کا لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں بچوں گی نہیں، مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گی کسی نہ کسی وقت۔ میری اب حالت ایسی ہو چکی ہے کہ کہتی ہے کہ میں ایک وقت کے لیے ہوش میں آتی ہوں، کتنے وقت کے لیے آلودگی میں چلی جاتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور میری جو بیٹیاں ہیں، جو جوان بیٹیاں ہیں، ان کو بھی میری جو سہیلی ہے ٹمی، اس نے اپنے بیٹے سے ان کی شادی کر لی، تاکہ اس نے کہا کہ یار تو بالکل تسلی رکھ لے، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تیری بیٹیاں ہی تیری پریشانی تھی، تیری یہ پریشانی بھی میں نے اپنے دل کے ساتھ لگا لی ہے، یہ تیری بیٹیاں نہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ کہتی ہیں کہ بس اس ندامت اور اس شرمندگی کو لے کے اب مجھے پتہ ہے کہ میں دنیا چلی جاؤں گی، بس آپ دعا کیجیے کہ میرا اللہ میرے سے اچھا معاملہ کرے۔ تو افتخار صاحب کو ایک قصہ سنایا اور کہا کہ میری یہ وصیت ہے آپ کو کہ جب میں مر جاؤں، نمبر دیا کہ جب میں مر جاؤں گی نا تو اس نمبر سے آپ کو فون آئے گا کہ یہ بندی مر گئی ہے، اور آپ تحقیق کر لیجیے گا، اس کے بعد آپ یہ قصہ ساری دنیا کے سامنے رکھیے گا کہ کس طریقے سے میں نے اپنی حسد، غصہ، جلن اور بد نظر ان کے اوپر ڈالی، لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے انہیں بچا کے رکھا، اور میں نے اپنی زندگی، خوشحال زندگی میں اپنی حسد اور غصے سے آگ لگا دی۔ بعض اوقات ہم اچھے لوگوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اچھی پریٹینشن کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اچھا ہے نہیں، یہ اچھا بن رہا ہے، لیکن یقین کریں وہ بندے ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ انہیں غصہ اور جلن سے خود کو اندر سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور بیماریاں اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور بد نظر ہم انہیں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن نقصان اس کا ہماری زندگی میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برے طریقے سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ ہمارا غصہ، ہماری جلن، ہماری حسد، ہمارا بغض، یہ سب شیطانی کام ہے جو شیطان ہمیں اس میں نہ الجھا کے ہماری زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں نہ الجھیں، اس سے دور رہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا فارمولہ یعنی استغفار کو اپنا لیں۔ استغفار جو ہے نا، جہاں جہاں معافی کی دعا ہے، ذکر ہے، ویسے ہی یہ استغفار کامیابی کی بہترین کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل سے برائی نکل جائے، غصہ نکل جائے، حسد نکل جائے، تو اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو باتیں ہو گئیں، اب آپ نے استغفار کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔
اللہ کو بتانا ہے کہ یا اللہ یہاں میں ندامت ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میں کسی قابل بھی نہیں. یقین کریں اگر آج ہی ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں اور اپنی ہر غلطی کو ایکسیپٹ کر کے، اپنے ہر گناہ کو ایکسیپٹ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، تو یقین کریں ہماری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے، اور ہم لوگ جو ہے نا ایک بہترین زندگی ابھی سے گزاریں، نہ کہ ہم بھی سیما کی طرح بعد میں جا کے روئیں اور پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے. تو اس سے پہلے ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود سدھار لیں اور خود ہی جو ہے نا ہم اچھے بن جائیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں جو غصہ، بغض، نظر سے دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور خود کو تباہ کر رہی ہیں، وہ دور ہو جائیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.